الشیطان الرجیم. لا یستوی، لا نہیں، یستوی سوا سے ہے، سواؤن علیہم ہم نے پڑھا ہے نا، برابر ہے ان کو. اور خط مستوی ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. خط مستوی ایسا خط ہوتا ہے جو کہ سیدھا ہوتا ہے، جس کی دونوں طرف، اس لائن کے دونوں طرف کا حصہ برابر ہوتا ہے، اس کو خط مصطفیٰ کہتے ہیں اردو میں. مستوی، خط مستوی. تو لا یستوی سین واو یا، سوا، سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی ایک ایسی لائن جس کے دونوں طرف کا معاملہ برابر برابر ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے. کون؟ القاعدون، قاعد، قاف عین دال، قاعدہ ہوتا ہے بیٹھنے والا، ٹھیک ہے. قائد بھی اسی کو کہتے ہیں جو کہ بڑی کرسی پہ بیٹھتا ہے، یعنی کہ جو بڑا ہوتا ہے تو اس کی کرسی بھی بڑی ہوتی ہے، اس لحاظ سے قائد کہتے ہیں. قائد، قائد بیٹھنے والا. تو قائدون کیا ہوا؟ اس کی جمع، ٹھیک ہے نا. قائدون جمع ہے بیٹھنے والے. اوکے، بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے کس کے؟ من المؤمنین. تو بیٹھنے والے من سے، المؤمنون مومنوں میں سے، یعنی جو بیٹھنے والے مومن ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. پھر یہاں پر ایک بیچ میں جملہ آ گیا، غیرو، سوائے، اولی الضرری، اولی والے. الضرر، ضرر کہتے ہیں تکلیف، کوئی تکلیف ہو کسی کو. تو یعنی کہ جو تکلیف سے مطلب ہے کوئی معذور انسان ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بہت بیمار ہے، تو وہ ضرر والا، یعنی کہ اس کو وہ کسی تکلیف میں ہے. والمجاہدون، اور المجاہد، مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے. تو مجاہد اور بیٹھنے والے، اصل میں مقابلہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ بیٹھنے والوں مسلمانوں کو، اور بیٹھنے سے مطلب گھر میں بیٹھنے والے، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھنے والے جو کہ جہاد میں نہیں گئے، جو جہاد سے پیچھے رہ گئے، گھروں میں بیٹھے رہے، اور جو جہاد کے لیے نکلے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن بیچ میں صرف ایک چیز کیا آ گئی کہ ہاں البتہ جو کہ بیمار ہوتے ہیں، جن کو کوئی تکلیف ہے، جو معذور ہے، وہ ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن بغیر تکلیف کے، بیماری بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایک سیکنڈ. تو پھر جہاد پر نہیں نکلے پھر بھی، تو پھر اجر کے لحاظ سے یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. مجاہدون فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بی اموالہم، بی ساتھ، اموال، اموال کی اموال جمع ہے یا واحد ہے؟ اموال جمع ہے، ماشاءاللہ. تو مال کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جان کے ساتھ. تو جو مجاہد جہاد کرتے ہیں، اور جہاد آپ کو پتہ ہے صرف جان سے نہیں ہوتا بلکہ مالی خرچ بھی آتا ہے. اب کا زمانہ اور ہے. اب تو فوج ہوتی ہے، اور فوج کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان کی تنخواہیں دیتی ہے. لیکن اس زمانے میں کوئی ایسی فوج نہیں ہوتی تھی. بس جب جہاد کا وقت آتا تھا تو اعلان کر دیا جاتا تھا، اور لوگ آ جاتے تھے، اپنی سواری کا خود انتظام کر کے آتے تھے، اپنا سامان خود لے کے آتے تھے جہاد کا. تو وہ اپنی جان اور مال سے وہ
وہ جاتے تھے صرف کس لیے کہ بس اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم آیا ہے کہ اب لڑنا ہے دشمن سے، اسلام کا دفاع کرنا ہے، تو نکل جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں اپنے مال اور جان کے ساتھ، وہ اور جو لوگ بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، دونوں تو مسلمان تو دونوں ہیں، مگر ایک نکلتا ہے جہاد کے لیے دوسرا نہیں نکلتا، تو یہ دونوں برابر، دونوں کے درجات برابر نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ جو بیمار ہے، جو معذور ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، کمزور ہے، بہت بوڑھا ہے، تو ان کی بات الگ ہے کہ ان کے پاس تو عذر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اب آگے فرما رہے ہیں کہ فضل اللہ، فضل ہمیں پتہ ہے اللہ کا فضل، اللہ فضیلت دیتا ہے. فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین، مجاہدوں کو، مجاہدین بی اموالہم و انفسہم. تو گویا کہ اگر کوئی انسان جان سے نہیں گیا، اپنی جان نہیں دی بلکہ صرف مال بھی دیا، تو بھی وہ جہاد کے لیے اپنا مال کا صدقہ دیا ہے، خود بھی مارے نہیں گیا، تو پھر وہ بھی اس میں آ جائے گا جس نے جہاد کیا مال سے. تو فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ جن مجاہدین نے اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا، ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے. کس کے اوپر؟ اعلیٰ اوپر، القاعدین بیٹھنے والوں پر، جو گھر میں بیٹھے رہے، درجتاً درجے میں. تو چونکہ یہاں پر پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری آیات جو ہیں وہ مسلمانوں کو ترغیب کی ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، جو کہ وہ حالات ابھی اسلام جو ہے وہ ابھی اس کے بڑے دشمن تھے، اسلام کو ابھی اسٹیبلش ہونا تھا، مسلمانوں کی حکومت کو مضبوط ہونا تھا، تو اس وقت بڑی قربانیاں ضروری تھی، اور جو دشمنوں سے خطرہ تھا ان سے مقابلہ بھی کرنا تھا تاکہ اسلام کی چھوٹے سا ابھی ریاست بنی ہے اس کو ختم نہ کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کو مزید پھیلانا بھی تھا. تو یہ سارے مقاصد تھے جہاد کے. تو اس لیے اس وقت جہاد کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ ابھارا گیا. تو یہ آیات جہاد کے لیے ایک طرح سے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكُلًّا، اور ہر ایک سے، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، الحسنہ، نیکی کا وعدہ کیا ہے، بھلائی کا وعدہ کیا ہے. وفضل اللہ، اور فضیلت دی ہے اللہ نے، المجاہدین، مجاہد کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے اوپر، اجراً، اجر، عظیماً، بڑے، بہت بڑے عظیم اجر کی سے فضیلت دی ہے. کس کو؟ مجاہدین کو. اب یہاں جو بیچ میں ٹکڑا آیا کہ ہر ایک کو وعدہ کیا ہے اللہ نے اچھا، اب ہر ایک کو وعدہ کیا ہے اللہ نے اچھا، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں اس آیت، اس پوری سورہ کا ایک شان نزول کے بارے میں کچھ احادیث ہیں. بخاری میں ہے، برا بن عازب رضی اللہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بلایا. زید بن ثابت کون تھے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. زید بن ثابت کا نام آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے. کسی کو یاد ہے کہ وہ کون تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. آپ نے جب بچپن میں ان کو غلامی میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہاں، اور پھر ان کو آپ نے آزاد کر کے کیا بنایا تھا؟ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کو تم اپنا نام نہیں دے سکتے ہو، لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، تو پھر ان کو پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، منہ بولے بیٹے کو اس کے باپ کے نام سے ہی بلاؤ. تو
یہ وہی زید بن ثابت تھے، اور یہ کاتب وحی تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ نے کچھ لوگوں کو، کچھ صحابہ کا یہ ذمہ داری تھی کہ وہ فوراً لکھ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے آیات اور صحابہ کرام لکھ لیتے تھے. اور نہ صرف قرآن بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حدیث کے کاتب بھی تھے کہ حدیث کو بھی لکھتے تھے. تو شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کچھ ایسے لوگوں کو رکھا گیا تھا کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو حدیثوں کو لکھے، آپ کے لیے جو خطوط آپ لکھتے تھے دوسرے لوگوں کو، دوسرے حکومتوں کو، ان تو ایک خط لکھنے والے ہوتے تھے اور آپ کے قرآن کی آیات لکھنے والے بھی ہوتے تھے. تو حضرت زید بن ثابت کو آپ نے بلایا جب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت ابھی اتنی ہی نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی شروع کی بات لکھی تھی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر من المؤمنین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. تو یہ یہاں یہ ٹکڑا نہیں تھا اس آیت میں، غیر اولی درر، یہ والا ٹکڑا نہیں تھا. یہ جو ہے نا یہ والا، یہ آیت نازل ہوئی مگر اس میں یہ والا ٹکڑا نہیں تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو املا کروایا کہ یہ آیت لکھیں. تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ ایک نابینا صحابی تھے. یہ وہی صحابی تھے جن کے بارے میں عبس و تولی نازل ہوئی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ عبس و تولی جو آیت سورہ ہے، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کچھ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ آپ تھے، تو اس وقت یہ نابینا صحابی آئے تھے اور بیچ میں بار بار سوال پوچھ رہے تھے، اور آپ نے ذرا سا آپ کے چہرے پیشانی پہ تھوڑا سا بل آیا کہ یہ مجھے بات پوری نہیں کرنے دے رہے ان لیڈروں سے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی تھی. تو یہ وہی تھے عبداللہ بن ام مکتوم. تو انہوں نے کہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں جہاد کر سکتا تو میں ضرور جاتا. تو یعنی کہ ان کو یہ فیل ہوا کہ دیکھیں یہ اتنی بڑی فضیلت بتائی جا رہی ہے جہاد کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو گھر میں رہ جاتے ہیں ان کو وہ اجر نہیں ملتا. تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ میں تو مجبور ہوں، ورنہ میں تو ضرور جاتا اگر میں اندھا نہ ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی کتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنی فضیلت دیتا ہے کہ ان کے دل میں بات آئی، انہوں نے شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایڈیشن کر دیا کہ غیر اولی الضرر، کہ جو بیمار ہیں، جو معذور ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ تندرست ہیں، جو اس قابل ہے کہ جہاد پر جا سکتے ہیں مگر نہیں جاتے. تو پھر ان کو وہ اجر عظیم نہیں ملے گا جو کہ مجاہدوں کو ملے گا. لیکن ہمیں دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو کہ معذور ہیں مگر جہاد پر نہیں جا سکتے اور ان کے دل میں خواہش ہے، اللہ ان کو بغیر جہاد کیے ہی اجر عظیم دے دیتا ہے. کیونکہ دوسری حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث سے پہ زیادہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور احمد میں ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے راستے میں فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو تمہارے ساتھ پورے سفر میں رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ وہ مدینہ میں رہ گئے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، جنہیں کسی عذر نے آنے سے روک دیا. یعنی کہ جب جنگ تبوک وہ جنگ تھی جو 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس میں جنگ جو تھی وہ فرض عین تھی، ہر مسلمان پر ضروری تھا کہ وہ لشکر میں شامل ہو، چاہے وہ کوئی بھی تھا، اس لیے کہ وہ جنگ بہت ہی خطرناک جنگ تھی، دور کا سفر تھا، رومیوں سے جنگ کرنی تھی. تو اب یہ نہیں تھا کہ جس کو آنا ہو وہ آئے، اب کوئی چوائس نہیں تھی، سب مسلمانوں کو آنا ضروری تھا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ جو لوگ مدینہ میں بیٹھے ہیں مگر ان کو وہی اجر مل رہا ہے جیسے تم کو مل رہا ہے. تم کسی ایک وادی سے بھی گزر رہے ہو, تم جو تکلیفیں اٹھا رہے ہو تو ان کو سارا اجر و ثواب ان کو بھی مل رہا ہے. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ وہ لوگ تو مدینہ سے بھی نہیں نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چاہے وہ مدینہ سے نہیں نکلے, اور وہ کون تھے؟ جن کے پاس عذر تھا, جو معذور تھے. تو ان کے لیے اللہ نے, یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں سے معاملہ کرتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا نیت ہے. ٹھیک ہے, اگر انسان کی نیت ہے کہ وہ اچھا کام کرے لیکن کچھ حالات اس کو اجازت نہیں دیتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت کے لحاظ سے اس کو اجر دے دیتے ہیں. تو اب یہ کہ دیکھیں اسی بات کو سوچتے ہوئے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عتبہ بن عامر کی حدیث ہے کہ فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے, نہیں حدیث قدسی نہیں ہے سوری, تو یہ حدیث میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ صحت میں جو عمل کرتا تھا تو اس کے لیے لکھتے جاؤ یہاں تک کہ اس کو صحت عطا کروں یا یہ اس کو وفات دے دوں. گویا دین کا کام اگر ہم کوئی ریگولرلی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ایک انسان تہجد پڑھتا ہے, روزانہ تہجد پڑھتا ہے, تو اب یہ کہ اب وہ بھی بیمار ہو گیا, نہیں پڑھ سکتا, چونکہ فرض نمازوں میں تو انسان کو پاس چوائس نہیں ہے, بیماری میں بھی چاہے لیٹ کے پڑھ لے چاہے اشارے سے پڑھ لے, مگر فرض نمازیں جب تک انسان کانشیس ہے تو جب تک اس کے اوپر فرض نماز جو ہے وہ اس کو ادا کرنی ہے. لیکن جتنی نفلی عبادتیں انسان کرتا ہے, جیسے ایک انسان سپوز ہر مہینے میں 3 روزے رکھ رہا ہوتا ہے یا ہر رات تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے, اب کسی بیماری سے وہ یہ کام نہیں کر سکتا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اجر لکھتے جاؤ, یہ چاہے جب تک یہ صحت یاب نہیں ہو جاتا یا پھر اس کو موت نہیں آ جاتی, اس کا اجر لکھتے رہو. اگر یہ صحت یاب ہوگا تو پھر سے وہ خود سے کرے گا, ورنہ اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ انسان کی نیت کے لحاظ سے اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. تو ویسے بھی دین میں ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کا ارادہ کرو تو پھر وہ چاہے تھوڑا سا کرو مگر اس کو باقاعدگی سے کرو. یہ نہیں کہ آج بڑے جوش میں آ کر لیا پھر وہ اس کو چھوڑ دیا, پھر جب جوش آیا تو پھر تھوڑا سا کر لیا پھر چھوڑ دیا. نہیں, دین میں ہم اگر چاہے تھوڑا عمل کریں مگر روٹین کے ساتھ کریں تو پھر ہمارا اجر ہماری بیماری کی وجہ سے یا کوئی شرعی عذر کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر ایک اور سوال بھی اسی آیت سے ریلیٹڈ ایک سوچ کی بات ہے کہ دیکھیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو غنی بنایا ہوتا ہے, بعض کو فقیر بنایا ہوا ہوتا ہے. ہاں بالکل. اب بعض لوگ جو ہیں وہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے, اب ان کے پاس ظاہری بات ہے کہ زیادہ وسعت ہے, وہ نیکی کے کام کر سکتا ہے. ایون جہاد کے لیے بھی ظاہر ہے ان دنوں میں تو جہاد کے لیے بھی انسان کو اپنا گھوڑا, اپنا ہتھیار, اپنا جنگی لباس خود خریدنا پڑتا تھا, تو یہ سارے تو مال کی ضرورت ہوتی تھی اس کے لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان غریب ہے, وہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا, تو اب کیا غنی ہونا زیادہ افضل ہے یا غریب ہونا افضل ہے؟ کیونکہ بظاہر ہمیں لگتا ہے نا کہ غنی ایک انسان ہے, اگر وہ اس کے پاس اس دین کی سمجھ بھی ہے, اللہ کی محبت بھی ہے, تو وہ اپنے پیسوں سے بہت سارے نیک کام کر سکتا ہے جو کہ ایک غریب آدمی نہیں کر سکتا. تو اب اس کے لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ جو فقیری ایسی فقیری ہے کہ انسان محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا, ایسی فقیری سے انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسی فقیری نہ کرے کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے. کیونکہ جب انسان محتاج ہوتا ہے تو پھر اس کی پرسنالٹی بھی بدلنے لگتی ہے, اس کے کانفیڈنس بھی ختم ہونے لگتا ہے, اس کے عبادات میں فرق آ جاتا ہے. تو مگر اگر انسان محتاج نہیں ہے, صرف غریب ہے,
مگر اپنا کھانا پینا کر رہا ہے، کسی کے اوپر پڑا ہوا نہیں ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے، اور ایک آدمی بہت امیر ہے، اب دونوں مسلمان ہیں تو دونوں کا اجر اپنے اپنے لحاظ سے ہے. یعنی کہ اگر امیر اپنا خوب مال خرچ کر کے کوئی صدقہ کرتا ہے اور غریب اپنی ایک کھجور لا کے لے کر دے دیتا ہے، لیکن دونوں کی نیتوں کا معاملہ ہے کہ دونوں کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ دونوں ہی پر کی فضیلت اپنی اپنی جگہ پر اور اپنا اپنا درجات ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ بات اٹھی تھی کہ جو صحابہ کرام غریب تھے ان کو فکر لگ گئی کہ امیر لوگ تو خوب صدقات کرتے ہیں، خوب اجر کماتے ہیں، مگر ہم تو پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ اچھا تم جو ہے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لو 33 دفعہ 33 دفعہ اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. یعنی کہ یہ تسبیح پڑھ لو تو تم کو ایسا ہی اجر مل جائے گا. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو اجر کی کمی ہے ہی نہیں. تو انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ بھئی میں غریب ہوں تو میرے پاس موقع نہیں ہے اجر و ثواب کمانے کی. ہاں نیت ہونی چاہیے انسان کی اور انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اس کو اجر ملتا رہے گا. اب جو دوسرا یہ ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک بات فرمائی ہے کہ کلن، دیکھیں یہ والا ٹکڑا کہاں گیا، کلن وعد اللہ الحسنہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کی بات کی، ایک مجاہدین کی، ایک بیٹھے رہنے والوں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کلن ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ نے اچھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کے کچھ اقوال ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے منافقین کی بڑی تنقید آئی تھی پچھلے سبق میں کہ منافق جو ہے وہ جنگ میں بھی جی چراتے ہیں اور جو شخص موقع پر مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا تو ایک طرح سے وہ منافق ہوتا تھا کہ اس نے وہ اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے. جیسے کہ عبداللہ بن ابی جنگ احد میں واپس چلا گیا تھا تو منافق لوگوں کو پہچان ہو گئی کہ یہ منافق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ دیکھو ہر کوئی پیچھے رہ جانے والا منافق نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دین میں ٹھیک ہے جہاد جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن جہاد ہمیشہ فرض عین نہیں ہوتا کہ سارے لوگوں کو نکلنا ہی ضروری ہے. جن حالات میں جہاد فرض کفایہ ہو اس حالات میں اگر کچھ لوگ جاتے ہیں جہاد کے لیے، کچھ نہیں جاتے مگر سب کے سب اچھے مسلمان ہیں، مخلص مسلمان ہیں، تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو لوگ جہاد پر نہیں جا رہے وہ منافق ہیں. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ بھی مخلص مسلمان ہو سکتے ہیں جو نہیں گئے، اور وہ مخلص ہیں تو ان کے مسلمان ہونے کے، ان کے نیک اعمال کرنے کے ان کا اجر ثواب اللہ کے پاس ہے. تو یہ سبحان اللہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی سے ہر بات سمجھائی ہے. دیکھیں اگر آپ یہ غور کریں کہ اس زمانے میں جب کہ جنگیں ہو رہی تھی، لوگوں کو نکلنا پڑتا تھا، اب جو لوگ زور و شور سے جہاد کے لیے نکلتے تھے اور جو لوگ نہیں نکلتے تھے تو وہ فوراً کہیں ان کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ لو ہم تو نکل رہے ہیں تو ہم تو مجاہد ہیں اور یہ جو پیچھے نہیں نکل رہے وہ سارے منافق ہیں. کیونکہ ہم ہر کسی پر منافق کا لیبل، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہر مخلص مسلمان پر بھی منافق کا لیبل لگ جائے، تو واضح فرما دیا کہ نہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے لیے اجر، اللہ کے پاس ان کے لیے بھی اجر ہے، وہ مخلص مسلمان ہیں. تو ٹھیک ہے، تو گویا ایک طرح سے اعتدال. دیکھیں یہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں چاہتے کہ بندے بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اعتدال چاہتے ہیں کہ جہاں ہم بہت نیکی، دیکھیں جہاں انسان خود بہت نیک کام کر رہا ہوتا ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے. اوہو میں تو ہر وقت نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں، تو پھر اور میں بڑا دین سیکھتی ہوں، تو اب جو نہیں سیکھتا وہ سب لوگ ان کے بارے میں برا رویہ اختیار کروں، ان کے بارے میں
تھوڑا ان کو نیچا سوچوں کہ نہیں یہ لوگ تو اچھے مسلمان نہیں ہیں جو نہیں پڑھتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا ہے. مسلمانوں کا معاملہ اللہ سے ہے. ہر انسان اللہ ہی جانتا ہے کسی کے ساتھ کیا ہے معاملہ. بعض لوگوں کے دلوں میں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے دین بھی سیکھیں, دین کے کام بھی کریں, لیکن ان کے کچھ حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. اب اگر ہم ان کو جج کرنے لگیں گے تو پھر ہم غلط کر رہے ہوں گے. ہمیں بس یہ کہ اپنے کام سے مطلب رکھنی ہے اور ہمیں دوسروں کو انکریج کرنا ہے. یہ ہمارا اتنا کام ہے. باقی کوئی کرتا ہے نہیں کرتا, کوئی کر سکتا نہیں کرتا, یہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو اجر دے گا. تو یہاں پر مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ تم جو ہے وہ جو بیٹھے رہے ہیں ان کو سب کو منافق مت سمجھ لینا. اللہ کے نزدیک ان کا بھی درجہ ہے, اور اللہ کے نزدیک ان کے لیے بھی فضل و کرم ہے کہ ان کے جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں اس کے لیے. تو الحمدللہ یہ ایک تو یہ علماء نے یہ بات کہی اس کے بارے میں کہ یہ جو کلن وعد اللہ حسنہ میں جو لوگ مجاہد جہاد پر گئے وہ اور جو نہیں جہاد پر گئے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے علماء نے یہ کہا کہ اس میں جو لوگ جہاد پر گئے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو جہاد میں شہید ہو جائیں گے ان کا درجہ بھی ہے اللہ کے پاس, اور جو غازی ہو کر آئیں گے تو ان کا بھی درجہ ہے. تو یہ کلن کے دو معنی میں نے آپ کو بتائے. ایک کہ اس کلن میں کون کون ہے, تمام مسلمان, چاہے وہ جہاد پر گئے چاہے نہیں گئے, تو پھر اللہ کے نزدیک ان کی نیتوں کے مطابق ان کے درجات ہیں. دوسرا, کلن میں صرف مجاہدین ہے کہ مجاہدین میں کچھ شہید ہو جائیں گے اور کچھ غازی ہو کر آئیں گے, تو دونوں کے درجات اللہ کے پاس ہے. اس میں ایک تیسری رائے یہ ہے کہ اس کلن سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ گئے جنگ کے لیے, ٹھیک ہے, اور مگر کچھ لوگ ان کے دل میں خواہش تھی جہاد پر جانے کی, مگر ان کے پاس کوئی شرعی عذر تھا, کوئی مجبوری تھی جس نے اس کو روک دیا. کسی کی ماں جیسے فرض کرو بیمار ہے گھر میں, اب کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں گیا. کسی کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جن کے لیے اس کو رہ کر ان کی ٹیک کیئر کرنی, یعنی کوئی بھی شرعی عذر جو اللہ جانتا ہے کہ کس کا کیا عذر ہے. تو اللہ تعالی اس کلن میں ایک تیسری رائے یہ ہے کہ جو لوگ کسی عذر سے نہیں گئے وہ, اور جو کسی عذر جن کے پاس عذر نہیں تھا اور وہ چلے گئے, تو اللہ نے دونوں کے لیے وعدہ کیا ہے اچھا, یعنی اچھے اجر کا. تو تین معنی میں نے آپ کو بتایا اس کے. ٹھیک ہے. بغیر کسی عذر کے مسلمان نہیں گئے اور جو مجاہد گئے, دونوں کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے اگر دونوں اچھے مسلمان ہیں, اور اس وقت جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے. ابھی میں آپ کو فرض عین اور فرض کفایہ کو سمجھاتی ہوں انشاءاللہ. دوسرا معنی کہ جو جہاد پر گئے لیکن ان میں سے کچھ شہید ہوئے اور کچھ غازی ہوئے, تو ان دونوں کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے. تیسرا معنی جو جہاد پر گئے اور جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں گئے, تو ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. اب جہاد کے دو مواقع ہوتے ہیں. ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب جہاد اسلام میں فرض عین ہوتا ہے, جیسے کہ جنگ تبوک کے وقت فرض عین تھا. فرض عین کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو, ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے, کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, پورے معاشرے میں سب کو اس میں شامل ہونا ہے. جیسے تمام عبادات جو ہے نا, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ فرض عین ہوتے ہیں, یعنی کہ ہر انڈیویجول مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو پورا کرنا, اور جو نہیں کرتا وہ گناہگار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے اسلام میں فرض کفایہ. فرض کفایہ وہ فرائض ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان معاشرے میں صرف چند لوگ بھی اگر اس کو کر لیتے ہیں تو سارے معاشرے پر سے اس حکم کا بوجھ ہٹ جاتا ہے, یعنی کہ پھر وہ معاشرہ گناہگار نہیں ہوتا. لیکن کسی معاشرے میں کوئی ایک بھی وہ کام نہیں کرتا, سارا معاشرہ غافل ہے اس کام سے, تو پھر سارے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں, ایک مسلمان معاشرہ ہے, اس میں کوئی بھی دین کی تعلیم سکھانے والا نہیں ہے,
تو پھر وہ معاشرہ پورا گناہ گار ہوگا. کیوں کہ دین کی تعلیم سیکھنا سکھانا بھی ایک فرض ہے، اور مگر وہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. اگر دین کی تعلیم سکھانے والا ایک بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی انسان اس معاشرے میں سے اللہ کا اس فرض کو پورا نہیں کر رہا، تو اب پورے معاشرے پر گناہ ہوگا. تو گویا معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ ہے تو اپنے اندر ایک مسجد قائم کرے، اپنے اندر ایک تعلیمی ادارہ قائم کرے کہ جو دین کی تعلیمیں سکھاتا ہو. اور اگر مسلمان معاشرہ ان چیزوں سے غافل ہے تو پورا معاشرہ گنہگار ہوگا. لیکن اگر کچھ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں تو باقی لوگ جو ہے اس گناہ سے آزاد ہو جائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو باقی لوگ پھر اس فرض سے بری ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں، اگر ایسا ہے، اب جنگ ہو رہی ہے، ایسی نازک حالت ہے کہ مسلمان کم ہے، اب ہر مسلمان پر فرض آ گیا کہ نہیں تم کو جنگ میں لڑنا ہے. اب ایسے میں جو پیچھے رہ جائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گنہگار ہو جائیں گے اگر ان کے پاس شرعی عذر نہیں ہے تو. لیکن اگر ایسے میں کچھ لوگ نہیں، اگر جنگ ایسی نہیں، اناؤنس ایسا نہیں ہوا ہے کہ بھئی ہر انسان کو نکلنا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صرف بتا دیتے تھے کہ جہاد کے لیے جانا ہے تو جو لوگ تیار ہیں چلے آئیں. تو ٹھیک ہے، جو لوگ جانا چاہتے تھے چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے وہ نہیں تیار تھے وہ نہیں گئے. لیکن اس وقت جو تھا اناؤنسمنٹ جنگ فرض عین کا نہیں تھا، فرض کفایہ کا تھا، تو باقی لوگوں پر بھی گناہ نہیں ہے پھر. تو یہ اسلام کا ایک اسلام کا طریقہ ہے، اور یہ فقہی اصول ہے، فرض کفایہ اور فرض عین. لیکن دیکھیں، جب کوئی بعض جو معاملات فرض کفایہ ہوتے ہیں اس میں باقی مسلمانوں کی تھوڑی ذمہ داری ضرور ہوتی ہے. کیونکہ ان کے سر سے ایک فرض کا ادائیگی کا ذمہ داری پوری ہوتی ہے دوسروں کی وجہ سے. تو پھر باقی مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو لوگ فرض کفایہ ادا کرتے ہیں ان کی ایٹ لیسٹ معاونت کریں. ٹھیک ہے، ان کو کسی طرح سے مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کو عزت دے، ان کو سپورٹ دے، ان کی ہمت بڑھائیں. کیونکہ ان کی وجہ سے ان کا بھی فرض ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کا ایک اچھا طریقہ ہوگا، یہ اچھا اخلاق ہوگا ایسا کرنا. تو انشاءاللہ اس آیت میں ہم نے سو فار یہ سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تو مسلمانوں کو ترغیب دی گئی جہاد کے لیے، اور ان کو بتایا گیا کہ اجر عظیم ہے اس کام میں. لیکن جو لوگ معذور ہیں، ان کے دل میں خواہش ہے مگر نہیں جا سکتے، تو وہ دل تنگ نہ کریں، ان کے لیے بھی اللہ نے اجر رکھا ہے. اور جو لوگ جس وقت فرض عین نہیں ہے اس وقت وہ لوگ اچھے مسلمان ہیں اور نہیں جا پا رہے، تو کوئی بات نہیں، ان کو بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے بھی اجر ہے اللہ کے پاس. تو انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر، اچھا یہاں پر اس آیت میں ہمیں پہنچے ہوئے ہیں، آیت نمبر 96. درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ. درجات ہیں اس کی طرف سے، منہ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ضمیر لفظ جلالہ کی طرف جاری ہے کہ اللہ کی طرف سے درجات ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. اب یہاں پر جو ہے مزید آگے کی پچھلی آیت سے ہی تعلق ہے اس کا بھی، اور اس میں فائدے بتائے گئے کہ یہ مجاہدین ہیں ان کو کیا کیا فائدے ملیں گے. کیونکہ یہاں پر پیچھے آیت میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے. تو اب اجر عظیم کی تھوڑی اور تفصیل بتائی گئی کہ ایک تو ان کے لیے جنت میں درجات ہیں. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنت میں 100 درجے ہیں مجاہدین کے لیے، جنہیں اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے. ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کی مسافت ہے. تو ایک تو انعام کیا ہے ان کے لیے اجر عظیم میں سے کہ بڑے بڑے درجے ہیں جنت میں ان کے لیے. پھر
ان کے گناہوں کی بخشش ہے. جب اگر ایک انسان جنگ میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں وہ ایک چیز اس پر بوجھ رہتی ہے، وہ کہ اس نے کسی کا قرض لیا ہو تو قرض اس کا باقی رہتا ہے. اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کا قرض ادا کر دے، کیونکہ قرض کسی انسان سے کوئی لے کر مر جاتا ہے تو وہ قرض جو ہے خود بخود نہیں ادا ہوتا، ٹھیک ہے، خود بخود معاف نہیں ہوتا. باقی اس کے ذاتی گناہ سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اجر عظیم تو پیچھے بتا ہی دیا کہ اس کا بڑا عظیم اجر ہے اس کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جو لوگ. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ غفور و رحیمہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش ایسی ہے کہ وہ بہت ہی معاف فرمانے والا ہے اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر رحمت اور مغفرت کی مزید وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے. پھر اگلی آیت ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم، فوت کرتے ہیں ان کو. توفا وفات سے ہے، تو فوت کرتے ہیں ان کو. یہ اس وقت ان کی حالت ہوتی ہے جب ان کو فرشتے فوت کر رہے ہوتے ہیں. الملائکۃ، فرشتے ان کی روح نکال رہے ہوتے ہیں. مگر ان کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ ظالمی. یہ ظالمی اصل میں تھا ظالمینہ، ٹھیک ہے، ظلم کرنے والے. مگر یہ نون کیوں گر گیا؟ کہ یہ ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن رہا تھا. اس لیے جب اس طرح سے اضافت کی جاتی ہے تو نون بیچ میں سے گر جاتا ہے. تو ظالمی، ظلم کرنے والے تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر. جب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جو کہ فرشتے ان کی روحیں نکال رہی ہوتی ہے، مگر وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ پر ظلم. اور انسان اپنے آپ پر ظلم کس طرح کرتا ہے؟ گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، ٹھیک ہے. جب بھی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کا عذاب اسی کے اوپر ہوتا ہے. انسان یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے کہ اس کو کچھ فائدہ مل رہا ہے تو اس فائدے کے لیے وہ گناہ کرتا ہے، مگر ہر گناہ کا بوجھ انسان کی اپنی جان پر ہوتا ہے. قالو، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فیما، کس میں، کنتم، تھے تم. قالو، وہ کہیں گے یا کہتے ہیں، کننا، تھے ہم، مستضعفین. ضعف سے ہے ضعیف. ضعیف ہم کہتے ہیں نا، ضعیف آدمی کون ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. تو مستضعفین، ہم کمزور تھے، ہم بے بس تھے، ہم مجبور تھے. فی الارض، زمین میں. اب یہ کون لوگ ہیں جو کہ مر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تو اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھیں تین رائے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے 13 سال، اور مسلمانوں کی کیا حالت تھی کہ مسلمان نہ تو کھل کے اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے، نہ مسلمان مل کے ایک جگہ بیٹھ سکتے تھے، اور مسلمانوں پر، جو مسلمان ہوتا تھا اس پر بڑے ظلم کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملے کیے جاتے تھے، اور پھر فائنلی مکہ کو چھوڑنا پڑا تھا. تو جب مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت ہجرت کا حکم یہ فرض عین تھا. فرض عین، ہر مسلمان، جو مسلمان ہوتا تھا اس پر فرض تھا کہ وہ اب کافر کی زمین کو چھوڑ دے اور مدینہ ہجرت کر کے آئے. کیوں ایسا تھا؟ دیکھیں، پہلے تو مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے. اب مدینہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک جگہ بنا دی کہ اب مسلمان اپنا ملک بنایا، اپنی ریاست بن گئی. اب مسلمان اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، اب مسلمان اپنی دینی تعلیمات سیکھ رہے تھے، مسجد میں جمع ہوتے تھے. تو اب جو ہے ایک فرض عین ڈال دیا گیا کہ جتنے مسلمان اب مکہ میں اب بعد میں مسلمان ہو رہے ہیں
یا جتنے مکہ کے اراؤنڈ یا مدینہ کے اراؤنڈ عرب میں جتنے جہاں بھی لوگ ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، اب ان کو کیا کرنا تھا؟ مدینہ آنا تھا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کی کثرت ضروری تھی تاکہ دشمن پر مسلمانوں کا رعب ہو کہ دیکھو کتنے مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں کثرت کا ایک اپنا پاور ہوتا ہے، جہاں پر اکثریت ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کے دل خود بخود کھنچتے ہیں۔ تو اگر مسلمان جمع ہو رہے ہیں مدینہ میں، روزانہ بڑھ رہا ہے، مدینہ کا شہر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ عرب میں اس کی ایک پاور، ایک رعب ہونا تھا کہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ کمزور ہوتے، اور جو لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں تھوڑا بہت خواہش تھی اسلام کے بارے میں، وہ ان کی ہمت بڑھتی کہ دیکھو اتنے لوگ مسلمان ہو کر جا رہے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں۔ تو اس وقت اور پھر دیکھیں کافروں کے ساتھ رہنے کا نقصان کیا تھا اس وقت مسلمانوں کو، کہ وہ کھل کے نہ اپنے دین کا اظہار کر سکتے تھے، نہ نمازیں پڑھ سکتے تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ نئی وحی آتی تھی، اور ان کو یہ ساری وحی بھی اس سے بھی محروم رہتے تھے، یعنی نہ قرآن ان کو مل سکتا تھا، نہ وہ نمازیں پڑھ سکتے تھے، نہ دین کے طریقے پہ چل سکتے تھے، تو اپنا دین چھپائے بس دل میں صرف ایمان لیے بیٹھے تھے۔ تو یہ چیز اجازت نہیں تھی، اب جو ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مکہ میں جب تک مسلمان مجبور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے، تو جب تک تو ٹھیک ہے، اجازت تھی کہ بھائی ٹھیک ہے تم برداشت کرتے جاؤ دشمنوں کے جو بھی تم پر ظلم ہو، برداشت کرو، جنگ مت کرو اور خاموشی سے رہو۔ لیکن اب اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے اسلام کو تم دباؤ، چھپاؤ اور مجبور بن کے رہو۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اور مسلمان کو ہمیشہ فخر محسوس کرنا چاہیے اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، کہ میں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اللہ کے صحیح دین پر ہوں۔ مسلمان کو اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں دب کر چھپ کر مر کے رہوں۔ تو اب یہ کہ اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے کہ مکہ میں رہ گئے، چونکہ وہ نہ اپنی جائیدادوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اب دل سے مسلمان ہو گئے لیکن کافروں کے ساتھ رہتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں سے باقاعدہ جنگیں ہو رہی تھی، تو اب یہ کافر جنگ کے لیے جب نکلتے تو سارے لوگوں کو پریشر ڈالتے کہ نہیں چلو تم، وہ اپنی زیادہ سے زیادہ فوج بڑھا کر مسلمانوں کو بھی کھینچ کر لے آتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا وہ مسلمان ہیں وہ۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ جا کے اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑیں، مگر اب وہ کافروں کے خوف سے جنگ میں جاتے، پھر کیا ہوتا کہ وہ لڑائی نہ بھی کرتے تو جنگ تو جنگ ہوتی ہے، وہاں پر تو تیریں چل رہی ہوتی ہیں، تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ جب وہاں جاتے تھے جنگ کے میدان میں تو مارے بھی جاتے تھے۔ اب یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے تھے جو اس جنگ میں آئے اور مر گئے، اب وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، لیکن اب مارے گئے، اب کیا ہو؟ تو فرشتے ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم مسلمان تھے یا کافر تھے، تم کیوں یہاں پر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ تو وہ کہتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم تو مجبور تھے، ہمیں تو کافر لوگ لے کر آئے تھے زبردستی، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ آگے کی بات سنیں۔ فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین میں وسعت نہیں تھی کہ تم جو ہے اس زمین سے نکل آتے، اس کافروں کی زمین سے نکل آتے؟ تو یہ ایک طرح سے ان کو ڈانٹا جائے گا، فرشتے ان کو ڈانٹتے تھے کہ تمہیں تو ہجرت کا حکم آ گیا تھا اور تم اس قابل تھے، ہجرت کر سکتے تھے، تم کوئی معذور نہیں تھے، تم کمزور نہیں تھے، تو تم کیوں ہجرت کر کے نہیں گئے؟ اپنے مال کے لیے نا، جو لوگ وہاں رکے تھے اپنے مال کے لیے، اپنے رشتہ داریوں کے لیے رکے ہوئے تھے، تو ان کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ صرف مکہ کے لوگ نہیں تھے بلکہ مدینہ میں اور عرب کے اور علاقوں میں بھی جو لوگ مسلمان ہو کے کافروں کے درمیان رہتے تھے، ان سب کے لیے حکم تھا کہ اب تم ہجرت کر جاؤ، لیکن وہ اگر اپنا جگہ چھوڑ کر نہیں آتے تھے تو پھر
جب ان کو وہ صحیح طرح سے نہ دین سیکھ سکتے تھے نہ دین پر عمل کر سکتے تھے، چونکہ ظاہر ہے کہ دین سیکھنے کے لیے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا تھا، تو اب پھر ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ اسی مسلمان ہو کر بھی اسی طرح مر جاتے تھے کہ بغیر دین پر عمل کیے ہوئے. تو پھر فرشتے ان کو یہ بات کہتے تھے کہ تم کیا مسلمان تھے یا نہیں تھے. تو بہرحال یہ جو بھی کچھ ریزن تھی، لیکن یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جنہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے جو کچھ بھی ان کے دنیا کے معاملات تھے ان کو چھوڑ کر وہ بس اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ جائے. تو پھر جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو پھر ان کا یہ حشر ہوا. اب یہ فرشتے ان کو کیا کہیں گے کہ کیا زمین، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم کیوں اپنی زمین کو پکڑے ہوئے بیٹھے تھے وہاں پر؟ تم نکل آتے تو تم کو زمین میں، اللہ کی زمین میں تم کو جگہ مل جاتی. تو پھر فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ، مَأْوَاهُمْ، ٹھکانہ ان کا جہنم، جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور برا ہے، کتنا برا ہے، مصیرہ ٹھکانہ. تو یہ ٹھکانہ کتنا برا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے، کہ بہت سی دفعہ ہم دین کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس عذر ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھا لیتے کہ بھئی ہمارے پاس یہ مجبوری ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر انسان عذر، اپنے آپ کو تو انسان سیٹسفائی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ دل میں کھٹکا آیا کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا لیکن میں کر رہا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ میں کیا کروں. دیکھیں مثال کے طور پر انسان اگر کسی ملک میں رہتا ہے جہاں پر کوئی حلال کھانا اسے نہیں ملتا، اور کوئی اس ملک میں کوئی اسلام کے طریقے سے وہ نہیں رہ سکتا، اس کو اپنی مسلمان کی آئی ڈی بھی نہیں رکھ، جیسے کوئی اپنے اوپر کوئی کپڑے اپنے حال حلیے سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا. اب وہ رہ رہا ہے، اب خود کو کیا بتاتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، یہاں تو مجبوری میں تو اللہ نے حرام کھانے کو کہا ہے تو میں حرام کھانا کھا لیتا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ یہاں یہی بحث کرتے تھے کہ بھئی ہم تو یہ ذبیحہ کیا کریں، اب یہاں ذبیحہ تو اتنا عام نہیں ملتا تو ہم تو سب کچھ کھا لیتے ہیں. جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو یہی حال تھا نا، ہر جگہ پر ذبیحہ نہیں ملتا تھا، اور آسانی مل تو جاتا تھا لیکن تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑتی تھی. تو بعض لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو کھا لیتے ہیں، کیا کریں، مجبوری میں تو اللہ نے اجازت دی ہے. اب مجبوری انسان خود مجبوری سمجھ لے وہ اور بات ہے، مگر کیا اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو قبول کریں گے؟ انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے. کیونکہ یہ لوگ دیکھیں یہاں پر ہمیں واضح بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ہم صحیح دین پر صحیح طرح سے عمل نہیں کر سک رہے، ہم تو کافروں کے فورس کرنے پر جنگ میں چلے جاتے ہیں، ہم کیا کریں. تو لیکن کیا اللہ نے ان کے عذر کو قبول کیا؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کا عذر قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ فرشتوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے تو تم کیوں وہاں پڑے رہے. تو یہاں پر ایک اور بھی واقعہ ہے اس میں کہ حضرت زید بن معاویہ کے وقت میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا وقت ہے، کہ جب آپ لوگوں کو پتہ ہے زید بن معاویہ نے لشکر بھیجا تھا مکہ میں، اور مکہ میں عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ خلیفہ تھے. جب ایک وقت آیا تھا کہ اسلامی خلافت دو میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، تو ایک مکہ میں الگ حکومت تھی جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر اس کے خلیفہ تھے، اور باقی اسلام کے حصوں میں جو تھا وہ یزید بن معاویہ خلیفہ بنا. تو اب اس نے فوج بھیجی تھی مکہ میں، یہ حجاج کا نام آپ نے سنا ہوگا، حجاج آیا تھا لڑنے کے لیے. اس وقت خلیفہ کا حکم مدینہ کے گورنر کو بھی ملا کہ تم، چونکہ مدینہ جو تھا وہ اس وقت یزید کے اس میں تھا، صرف مکہ الگ تھا، تو مدینہ کے گورنر کو بھی حکم دیا گیا کہ بھئی تم بھی فوج تیار کرو اور مکہ پہنچو، کیونکہ
تم ہمارے ساتھ ہو تو تم کو اپنی کثرت اظہار کرنا ہے اور تم ہمارے ساتھ جاؤ. تو مدینہ کے جو گورنر تھا محمد بن عبد الرحمن, اس نے حضرت اکرمہ سے پوچھا. اکرمہ کون تھے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام تھے مگر شاگرد بھی تھے, تو ان کو دین کی بڑی نالج تھی. تو ان سے فتویٰ لیا کہ مجھے خلیفہ وقت نے حکم دیا ہے کہ میں لشکر لے کر مکہ پہنچوں, تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اکرمہ نے اس کو صاف منع کیا کہ نہیں, ایک مسلمان کے لیے تم لشکر لے کے مسلمان سے لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے ہو. اور یہی اسی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ مسلمان سے لڑنے کے لیے جاؤ گے اور تمہاری نیت نہیں بھی ہوگی اور تم اگر وہاں مارے جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو بہرحال ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو اپنے دین کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے, اور اس میں ہم دین کے جو واضح ہمیں پتہ ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کام جائز ہے, یہ ناجائز ہے. اب دین کے ناجائز کام کو ہم اگر کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں. دیکھیے کتنے ہی لوگ سود پر مورگیج لیتے ہیں اور سیٹسفائی کیا کرتے ہیں, بھئی ہم کیا کریں, یہاں تو ہم گھر لے نہیں سکتے یا پھر ہمیں سود لینا پڑتا ہے. لیکن ایسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے میں انسان کو بہت ہی زیادہ غور سے اپنے مجبوری کو دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ میری مجبوری کو قبول کریں گے یا نہیں. انسان کو جلدی سے خود کو سیٹسفائی نہیں کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی بھی دین کا واضح حکم ہمیں پتہ ہو پھر بھی ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اتنی آسانی سے خود کو سیٹسفائی نہیں کر لینا چاہیے. تو بہرحال یہ اس آیت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر کافروں میں انسان رہتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں مجبور ہوں اس لیے میں اپنے دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا, تو اس کو زمین اللہ کی وسیع ہے, اس کو ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو اپنے دین پر بھی عمل نہیں کر سکتا تو اس کو پھر رہنا نہیں چاہیے وہاں پر. پھر آگے ہے الا المستضعفین, الا مگر سوائے المستضعفین. اب ظاہری بات ہے جس طرح پہلی آیت میں جو لوگ مستثنیٰ تھے ان کا بتا دیا گیا کہ کن کے جو معذور ہیں وہ جہاد پر نہیں گئے تو کوئی بات نہیں, تو اسی طرح ہجرت کے لیے بھی جو معذور ہے تو ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کا حکم بتا دیا گیا کہ من الرجال مردوں میں سے, والنساء عورتوں میں سے, والولدان اور بچوں میں سے. جو بچے, عورتیں اور بوڑھے یا مرد مجبور جو ہیں, جو کمزور ہیں, جو ہجرت کے قابل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے, حیلتن کسی حیلے کی, ولا اور نہ, یہتدون وہ پاتے ہیں, سبیلا یعنی کہ نہ تو وہ ہجرت کے لیے ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ ہجرت کر سکے, اور نہ ان کو راستہ پتہ ہے, نہ وہ خود سے راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اب یہ مجبور ہیں, تو وہ اس حکم میں نہیں ہے جو پیچھے حکم آیا کہ جو لوگ دشمنوں کے درمیان رہے اور پھر اسی حالت میں مر گئے اور مسلمان تھے مگر وہ اسلام پر نہ تو صحیح طرح سے عمل کر سکے اور نہ بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کو جنگ کرنی پڑی مجبوری میں, تو یہ سارے لوگ جہنم میں گئے کیونکہ ان کے پاس وسائل تھے مگر انہوں نے دنیا کی مجبوریوں کو مجبوریاں بنا لی, دنیا کے ساز و سامان کو مجبوری بنا لی, تو وہ جہنم میں گئے. لیکن جو لوگ مجبور تھے, کمزور تھے, وہ ان کو یہ سزا نہیں ہے. اب اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث ہے کہ یہ اس آیت میں جو ہے میں بھی وہیں تھا, میری والدہ بھی وہیں تھی, اور ہم لوگوں پر بھی یہ آیت پوری آتی ہے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ بچے تھے نا, وہ اور ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی تھی, مگر حضرت عباس جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ لوگ مدینہ میں, ان کو آخر تک مکہ میں ہی رہے, مکہ فتح ہونے تک وہ وہیں رہے تھے.
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آیت کا حکم ہم پر لاگو آتا ہے. ان میں ان مردوں اور عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے مستثنیٰ کرنے کا حکم ہے جو ان کے وسائل سے محروم تھے یا راستے بھی نہیں آتے تھے ان کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بچوں کا ذکر کیا, تو بچے تو ویسے بھی مکلف نہیں ہوتے نا. اب چھوٹا بچہ ہے, اگر وہ ہجرت نہیں کر سک رہا تو ویسے بھی وہ تو فری ہے بھئی, بچہ ہے, مجبور ہے, جب تک بالغ نہیں ہوتا اس پر تو ویسے بھی شرعی احکامات کی سزا نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بچوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت اہم بات تھی, تو کہ ہجرت جو تھی وہ اس وقت اتنی اہمیت تھی ہجرت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایون بچوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ بچے بھی جو ہے بچوں کو بھی شامل کیا اس بات میں. تو بہرحال یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. پھر آگے ہے فَأُولَئِكَ, تو پس یہی لوگ, عَسَىٰ, امید ہے, اللہ ان یعفو عنہم, کہ یہ کہ یعفو, معاف کر دے, عنہم, ان سے درگزر کر دے. یعنی کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا, تو ان کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور عَسَىٰ, امید ہے, جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اللہ سے امید ہے, اس کا مطلب یقینی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو سزا بھی دے دے, یہ نہیں ہے مطلب, یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بات آئے کہ امید ہے کہ اللہ یہ کر دے, تو پھر اللہ تعالیٰ کر ہی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. وَكَانَ اللَّهُ, اور ہے اللہ تعالیٰ, عفواً, معاف کرنے والا, غفوراً, بخشش فرمانے والا. پھر اگلی آیت ہے ومن, اور جو, یہاجر, جو ہجرت کرے گا, فی سبیل اللہ, راستے میں اللہ کے, یجد فی الارض, وہ پائے گا, یجد, وہ پائے گا, فی الارض, زمین میں. اور یجد کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو جیم دال. ٹھیک ہے, واو گر گیا ہے یہاں پر. یہ یا جو ہے یہ تو مضارع کی ہے, وہ کے لیے معنی میں ہے. تو یہاں پر چونکہ یا اور واو ساتھ نہیں لگ سکتے تو واو کو ہٹا دیا ہے. یا جیم دال, یجد, پائے گا, فی الارض, زمین میں, مراغمن, مراغمن جو ہے اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ راغا میم. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہجرت گاہ یا ہجرت کا راستہ. اس کا معنی ہو سکتا ہے یا بھاگنے کی جگہ, جائے پناہ, یعنی اس کو پناہ کی جگہ, بہت سی سیف جگہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی سیف جگہ مہیا کر دے گا اگر جو ہجرت کے لیے نکلے گا. اور بس اور بہت ساری وسعت دے دے گا. اب وسعت کیا ہے؟ دیکھیے وسعت جو ہے اس کے کئی معنوں میں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مال کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے وسعت دے دے گا. کہیں نئی جگہ پہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت سارا رزق دے دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھی جگہ رہنے کی دے دے گا. اور ذہنی طور پر وسعت ہو سکتی ہے. ہر طرح سے وسعت جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوئی ہے قرآن میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ کیا اللہ کی زمین اتنی کشادہ نہیں ہے, تو یعنی کہ زمین کی کشادگی بھی مل سکتی ہے اس کو. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وسعت والا زیادہ خرچ کرے, جو مطلب ہے کہ مال و دولت سے بھی معاملے میں اس کو استعمال کیا ہے قرآن میں کہ وسعت کا معنی مال و دولت کی وسعت بھی ہو سکتی ہے. اور اس وسعت سے جو ہے وہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسیع کرسی السماوات والارض, کہ اللہ کی حکومت جو ہے آسمان اور زمین کے اپنی وسعت میں لیے ہوئے. تو یعنی کشادگی اور رزق کی فراوانی. تو یہ سارے معاملے, یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا پھر اس کو بہت ساری وسعت, مال و دولت کی بھی مل سکتی ہے, جگہ کے لحاظ سے بھی مل سکتی ہے, حالات کے لحاظ سے بھی مل سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن یخرج, اور جو نکلتا ہے, خرجہ, نکلا, من بیتہ, اپنے گھر سے,
مہاجرن ہجرت کرنے کے نیت سے، ٹھیک ہے، الا طرف اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جو شخص نکلتا ہے، ثم پھر یدرک درا کا پا لینا، اس کو پا لیتی ہے، الموت موت اس کو پا لیتی ہے، فقد تو کیا ہوتا ہے، ابھی اس نے ہجرت مکمل نہیں ہوئی، ابھی وہ اپنے گھر سے صرف نکلا ہے ہجرت کی نیت سے، ابھی اس کو جہاں جانا ہے وہاں نہیں پہنچا ہے، تو کیا ہوتا ہے اب اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس کو اب کیا ہوا، کیا اس کی ہجرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فقد تو تحقیق وقع ثابت ہو گئی، اجرہ اس کا اجر، اللہ اللہ کے پر، یعنی کہ ابھی تو وہ گھر سے نکلا ہی تھا لیکن اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر لکھ لیا، حالانکہ اس کو تو موت آ گئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چونکہ نیت سے معاملہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی قصہ سنایا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، پھر وہ چاہ رہا تھا کہ اب وہ اپنے آپ کو سدھار لے، توبہ کر لے اور اچھا انسان بن جائے، تو اس کو کسی عالم نے کہا کہ تم جس جگہ پہ رہ رہے ہو وہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ یہاں پر بہت سے کرائمز ہیں، بہت سے گناہ ہو رہے ہیں، تو تم یہاں پر تمہارے لیے یہ جگہ اچھی نہیں ہے، تم ایسی جگہ جا کے رہو جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو اس نے اس کو بتایا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ۔ اب وہ شخص گھر سے نکلا مگر راستے میں مر گیا۔ اب موت کے فرشتے آئے تو دونوں فرشتے آئے، جہنم والے بھی اور جنت والے بھی، تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اب اس کی روح کون قبض کرے، دونوں فرشتے کہہ رہے کہ بھئی یہ تو اس کو تو ہم لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی کہ زمین دیکھو کہ یہ اس کا فاصلہ کون سی زمین سے قریب ہے، جہاں سے وہ نکلا بری زمین سے یا جہاں وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا وہ زمین، تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس کا وہ فاصلہ کم کر دیا جو کہ جہاں وہ اچھی جگہ جا رہا تھا اور اس کو نیکی کے فرشتے لے گئے۔ تو یہ تو ایک مثال ہے۔ دوسری ایک حدیث بھی ہے، حضرت حمزہ بن جندب اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے تھے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو ہے ان کے جیسے یہ حدیث ان کی سچویشن پر بھی فٹ آتی ہے کہ وہ ان کی نیت تو تھی گھر سے نکلنے کے لیے مگر راستے میں انتقال ہو گیا۔ پھر امام احمد نے ایک اور حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلا وہ اپنی سواری سے گر کر مر گیا تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہو گیا ہجرت کا۔ تو گویا ہر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی صرف نیت اگر ہو جائے کہ میں اس بری جگہ سے ہٹ جاؤں جہاں میں اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں، اور وہ وہاں جائے جہاں پر دین پر عمل ہو سکتا ہے، تو پھر راستے میں چاہے پہنچا نہ پہنچا مگر اس کا موت آ گئی تو بھی اس کا اجر و ثواب پکا ہو گیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ معاملات، یہ آیات جو ہے جو کہ ہجرت کے بارے میں، تو تھوڑا سا ہجرت کے مسائل کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہجرت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دفعہ ہجرت ہوئی، تو یعنی کہ علماء کہتے ہیں کہ ہجرت 2 وجہ سے ہو سکتی ہے، ایک تو دارالامن دارالکفر سے دارالحرب سے دارالامن کی طرف، یعنی کہ ایک ایسی جگہ سے ہجرت کر جانا جہاں مسلمان کی جان مال عزت یہ چیزیں اور اس کا دین سیف نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو خطرہ ہے جس جگہ پر رہنے میں، تو ایک مسلمان وہاں سے چلا جائے اور ایک ایسی جگہ پر جائیں جہاں وہ امن سے رہ سکتا ہے۔ اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہجرت حبشہ، مسلمان جب بہت زیادہ مکہ میں جن مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا حاکم بہت زیادہ عادل ہے، حالانکہ وہ کرسچن تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر کرسچن کی حکومت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ تم وہاں جا کے رہو، وہاں پر تمہاری جان اور مال اور عزت تمہاری حفاظت میں رہے گی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جانا تھا، لیکن وہ ہجرت کیا تھی، وہ امن کے لیے تھی کہ انسان کی
مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ تھا، مسلمانوں کے جان مال عزت ہر چیز خطرے میں تھی۔ اچھا، دوسری ہجرت جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مکہ سے مدینہ جب آپ چلے گئے تو تمام مسلمانوں کے لیے فرض کر دی گئی۔ وہ ہجرت کون سی تھی؟ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف، یعنی کہ اب مدینہ کے علاوہ سارا عرب جو تھا وہ دارالحرب تھا، مسلمانوں کی جنگ تھی سب سے، کیونکہ مسلمانوں کے دشمن تھے سارے، تو اب دشمنوں کے درمیان رہنا مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر اپنا دین ان کو چھپانا پڑ رہا تھا، لیکن مدینہ میں مسلمان آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے۔ تو اب وہ جو ہجرت تھی وہ کس لیے تھی؟ اپنے دین کی حفاظت کے لیے تھی، کہ اب اپنے دین کو بچاؤ اور اپنے دین کے صحیح طرح سے سیکھو اور مدینہ میں چلے جاؤ۔ تو یہ مدینہ کی ہجرت کا ثواب، جو اجر و ثواب تھا، اللہ تعالیٰ نے خاص اجر و ثواب رکھا تھا اس ہجرت کا، اور ظاہری بات ہے جو حبشہ گئے ان لوگوں کے لیے اجر و ثواب تھا، کیونکہ وہ نئے مسلمان تھے، اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کے رسول کے حکم پر چلے گئے تھے۔ اب یہ جو ہجرت کا ثواب ہے وہ تو ختم ہو گیا اب، ٹھیک ہے، اب ہمیں کہیں اسلام میں کوئی ایسی جگہ دنیا میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم وہ ملک میں چلے جائیں جہاں پر ہم اپنے دین کو بہت اچھی طرح سے عمل کر سکیں گے۔ لیکن ہجرت جو ہے، کون سی ہجرت ابھی باقی ہے؟ وہ کہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف جانا۔ دیکھیں دنیا میں ابھی بھی بہت سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر انسان اگر کوئی ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا دین کا خطرے میں اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ بالکل کافروں میں گرا ہوا ہے، اس کو کوئی اسلامی ماحول نہیں مل رہا، نہ اس کو اسلامی غذا مل سکتی ہے، نہ اسلامی طریقے سے وہ اپنے حلولیے کو رکھ سکتا ہے، تو پھر ایسی جگہ پر وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ انسان ایسی جگہ سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلا جائے جہاں پہ وہ اپنے دین پر آسانی سے عمل کر سکے گا۔ تو یہ اپنے دین، ویسے بھی انسان دیکھے اگر بہت زیادہ اس کے ہر طرف کافری اور نون بلیورز ہوں گے، ان کے طریقے پھر اس کے بچوں میں وہی طریقے آئیں گے، وہ پھر صحیح طرح سے وہ دین پر خود بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور اس کا اجر بھی باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے جو ہے کیا، مسلمان جو ہے آج کے زمانے میں مسلمان کیا کافروں کے ملک میں رہ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں کافر ملکوں میں مسلمان کن وجوہات کی بنا پر رہ سکتے ہیں۔ ایک تو مسلمان تبلیغ کی نیت سے رہ رہے ہو کہ ہم وہاں پر اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، ٹھیک ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، کیونکہ انبیاء کرام بھی سفر کرتے تھے اس لیے کہ تبلیغ کو کریں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ تو انسان اس نیت سے اگر اپنا ملک چھوڑ کے کافروں کے ملک میں رہتا ہے تو یہ اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ پھر انسان جو ہے مسلمانوں کا حاکم بھی بھیج سکتا ہے کہیں دین کی تبلیغ کے لیے، مگر آج کل تو خیر ایسا کوئی نہیں کر رہا، کوئی مسلمان ملک یہ طریقہ نہیں کرتی کہ لوگوں کو باقاعدہ بھیجے کافر ملکوں میں دین سکھانے کے لیے، لیکن یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ پھر اسلام کو غلبہ کرنے کے لیے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کے لیے انسان کی نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اسلام کو غلبہ دیں گے، ہم کہیں جا کے اور کافر ملک میں مسلمانوں کی قوت کو بڑھا کر اسلام کو غالب کر دیں گے۔ تو یہ سارے اچھے مقاصد ہیں۔ پھر اگر انسان صرف پھنس گیا ہے، کہیں گیا ہے کافر ملک میں، مگر اب اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکلے، حالانکہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں پر اس کو مشکلات آ رہی ہیں اپنے دین پر چلنے میں، لیکن وہ پھنسا ہوا ہے، تو دل میں اس سے نفرت اور بیزاری ضرور ہونی چاہیے کم از کم، کہ میں یہاں پھنسا ہوا ہوں اور میں اچھی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں پر میں اپنے دین پر عمل کر سکوں۔ اگر انسان خوشی کے ساتھ ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں پر اس کے دین پر خطرہ ہے، وہ دین پر عمل نہیں کر رہا، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب
اب دیکھیں انسان جب کافروں کے ساتھ رہ رہا ہے، مشرکین کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے طور طریقوں سے انسان بہت زیادہ متاثر ہو کے ان کے طور طریقوں کو اپنانے لگے تو یہ بات ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی ہے. اور اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا ذمہ ان لوگوں سے بری ہے جو مشرکوں کے ساتھ ان کے ملکوں میں رہتے ہیں، یعنی وہ خوشی کے ساتھ ان کے طور طریقوں کو اپنا کر رہتے ہیں، تو پھر یہ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بری قرار دیا ہے. پھر ایک اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے ظاہر ہوتی ہے. جو آپ نے ایک خط بھیجا تھا کسی قوم کو، تو اس قوم کا آدمی جب مدینہ آیا تو اس کے پاس آپ کا خط تھا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، آپ نے لکھا تھا کہ اگر تم لوگ آپ نے اس قبیلوں کو خط لکھا تھا کہ اگر تم لوگ شہادت دو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور مشرکوں سے الگ ہو جاؤ، اور تمہیں غنیمت میں سے 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہوگا، تو پھر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے امان ہے. تو اس حدیث میں بھی چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ مشرکوں سے تم الگ ہو جاؤ، یعنی کہ اگر کافروں کے درمیان اب نہ رہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ہے، ورنہ ان کی مدد نہیں ہے تمہارے ساتھ. تو یہ سارے خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے دین کی حفاظت مست ہوتی ہے، جہاں دین خطرے میں ہوتا ہے اور پھر بھی انسان رہتا ہے اپنے رزق کے لیے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پھر آخر میں ہجرت کے کچھ اور مزید انسان کیوں سفر کرتا ہے، کیوں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے، شریعت میں کن چیزوں کی اجازت ہے، کن وجوہات کی بنا پر ایک مسلمان اپنے مسلمان ملک کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ ایک تو انسان طلب دین کے لیے، یعنی کہ انسان اپنے دین کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے، اپنے دین کو سربلند کرنے کے لیے جاتا ہے. اور دوسرا انسان جو ہے وہ اپنے مال کی طلب کے لیے جاتا ہے، کہ اپنی زندگی کے لیے جاتا ہے. دوسرا یہ کہ انسان کو خطرہ ہے، جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر اس کی جان مال کو خطرہ ہے. جیسے کہ آج کل اللہ معاف کرے پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں کو صرف اپنی اچھی نارمل زندگی گزارنے میں بھی اگر ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تو ان کو بڑے خطرات ہیں. تو بہرحال انسان یا تو اپنی خطرات سے بچنے کے لیے سفر کر سکتا ہے، یا پھر انسان دین کے لیے سفر کر سکتا ہے. تو دین کے لیے سفر میں عبرت کے لیے سفر کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. عبرت کے لیے سفر کیا ہے کہ انسان ایسی جگہوں پر جائے جہاں پر دوسری قوموں کو عذاب ہوا، اور انسان وہاں جا کر اپنے دل میں خوف محسوس کرے اور اپنے اللہ کا خوف محسوس کرے، اور ان کے طریقوں سے بچنے کے لیے اپنی کوشش کرے. پھر حج کا سفر اجر و ثواب کا باعث ہے، جہاد کا سفر اجر و ثواب کا باعث ہے، معاش کا سفر. انسان دیکھیں تنگ دستی بھی دور کرنا ضروری ہے. اگر انسان بہت تنگ دست ہے اور وہ معاش کے لیے سفر کرتا ہے تو بھی اچھی بات ہے. تجارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے، طلب علم کے لیے سفر کرنا جائز ہے. اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم 3 جگہوں پہ سفر کر سکتے ہیں: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. ان 3 مسجدوں پر سفر کر کے جانا، یہ سفر کا بھی اجر ملے گا اور نمازیں پڑھنے کا بھی وہاں زیادہ اجر ہے. پھر جہاد میں پہرا دینے کے لیے انسان سفر کر کے شہر کی حدود سے باہر سفر کر کے پہرا دیتا ہے، یا پھر اللہ کے لیے کسی مسلمان کے بارے میں آپ نے سنا کہ بہت ہی زیادہ اچھا انسان ہے اور اس کی محبت آپ کے دل میں ہے، تو صرف اس مسلمان بھائی سے اس لیے ملنے کے لیے جائیں کہ ایک مسلمان سے ملتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے اس سے، تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے انشاءاللہ. تو باقی یہ کہ ہر انسان اپنے حالات خود جانتا ہے. اگر انسان ہم غیر ملکوں میں یہاں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کی حکومت میں ہم نہیں ہیں، مگر الحمدللہ ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، تو ہمیں
یہ تھوڑا سا کسی نہ کسی حد تک ہمیں تبلیغ کا، اپنے دین کی اشاعت کا ضروری ہے خیال احساس ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا یہ یہاں رہنا اجر و ثواب کا باعث بھی بن جائے۔ تو ہم اپنے طور اچھے اسلامی طور طریقوں کو ہم مشہور کریں، اور ہم اچھے طرح سے، اچھے اخلاق سے غیر مسلموں کو متاثر کریں اسلام سے، موقع ملے تو اسلام کی اچھی بات کریں، لوگوں کو تبلیغ کریں، تو یہ سارے انشاءاللہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا، اور ہمارا یہاں رہنا جسٹیفائی ہو جائے گا۔ اگر ہم یہاں محض اس لیے رہ رہے ہیں کہ ہم بہت متاثر